اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا تعلق عراق سے بتایا جاتا ہے اور آپ وہاں سے یہاں تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے۔ کچھ روایات میں آپ کو تابعی بھی کہا گیا ہے۔ میری تحقیق، روایات اور اس کے گدی نشین بھٹی خاندان کے مطابق آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ تارا گڑھ بھارت میں جاری رکھا ہوا تھا، جس بنا پر آپ کے وہاں کے باسیوں اور ہندو پنڈتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اپنے مقصد سے ہٹنے اور علاقہ چھوڑ جانے کو کہا، مگر آپ نے اپنا کام جاری رکھا، جس کا نتیجہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ کچھ روایات میں آپ کو ہجرت کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے کئی ساتھیوں سمیت شہادت نصیب ہوتی ہے اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے نیلے رنگ کے گھوڑے، روایات میں نیلا گھوڑا ذکر ہے مگر اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، نیلے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع دھلو، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی تشریف لاتے ہیں اور اپنا گھوڑا وہاں کے شریف النفس نیک بزرگ کے گھر کے سامنے روک دیتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او امام دین، روایات میں نام سے پکارنے کا کہا گیا ہے۔ امام دین باہر آتے ہیں اور ان کو بغیر دھڑ جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈرو نہیں امام دین، میرے پاس آؤ۔ امام دین ان کے پاس ڈرتے ڈرتے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی تعریف چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنا نام اور رواداد سناتے ہیں۔ امام دین یہ پر اسرار ماجرا سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنے مرشد اعلیٰ تسلیم کر لیتے ہیں۔ باہمی گفتگو کے بعد حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام دین رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا سر مبارک لانے کو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ میری رکاب پر ہاتھ رکھو اور آنکھیں بند کرو۔ امام دین ویسے کرتا ہے اور تارا گڑھ پہنچ کر آپ کی نصیحت کے مطابق صرف ایک ہی روشن سر، جس پر 3 کونوں والا 3 لائٹ جلتے دیے والا سر اٹھایا اور ویسے آنکھیں بند کر کے دوبارہ موضع دھلو، تحصیل میلسی پہنچے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سر دوبارہ جڑا گیا اور آپ کچھ عرصہ وہیں رہے اور اپنے خلیفہ امام دین کو اپنا مشن سمجھا کر اس دنیا پانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار بھی امام دین کے گھر کے پاس وہیں بیٹھک میں بنایا گیا جہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ اس جگہ کو آپ نے، جو کہ ایک ٹیلہ تھا، کو ایک خانقاہ کے طور پر استعمال کیا اور لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے وہاں آتے تھے۔ وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ علمی دلائل سے ثابت کیا جائے تو سر اٹھانے اور پھر واپس آنے اور بات کرنے والی بات ایک افسانہ لگتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ آج تک اللہ نے کسی کو اتنا نہیں نوازا جتنا صحابہ کو نوازا گیا، مگر ان کے ہاں یہ والی کہانیاں نہیں ملتی۔ وہ شہید بھی ہوتے رہے اور عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ مزید برآں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھ لیتے ہیں، ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی زہر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں پہنچنا کہا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ امام دین اور شیخ داؤد بھٹی نے موضع دھلو، تحصیل میلسی میں دین اسلام کی شمع روشن کی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کو تارا گڑھ سے نقل مکانی کر جانے کو کہا گیا، تو آپ وہاں سے یہاں تشریف لائے اور امام دین کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کی۔ اس کے بعد شاید آپ کی موضع دھلو میں شہادت ہوئی۔ شہادت کے بارے کوئی شک شبہ والی بات نہیں، آپ شہید ہی ہیں اور آپ یہیں مدفن ہوئے۔
جس کے پیچھے دلیل یہی ہے کہ موضع دھلو میں کئی عرصہ تک ہندو موجود رہے اور تمام ہندو جاگیردار اور امیر تھے۔ ان کے نام پر موضع دھلو، اڈا ہری چند اور یہاں تک کہ بستی رکن پور کا بھی کہا جاتا ہے کہ کسی ہندو کے نام پر رکھا گیا۔ تقسیم پاکستان سے پہلے تک ہندو یہاں موجود رہے اور تقسیم کے بعد وہ یہاں سے انڈیا چلے گئے۔ اب موضع دھلو میں 100% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ قصہ مختصر: حضرت امام دین عرف شیخ داؤد بھٹی صاحب بہت کمزور ضعیف بزرگ تھے جو اپنی بستر مرگ بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بچے نہ تھے مگر آپ کی کرامات سے دونوں میاں بیوی نوجوان ہو گئے۔ سینہ با سینہ کہانی۔ اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق امام دین کی شادی کسی نوجوان لڑکی سے کروا دی گئی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور آج بھٹی مجاور خاندان کی تعداد کئی ہزاروں میں ہو چکی ہے، جو اس وقت اڈا امین پور، رکن پور، بستی بھٹیاں، نورپور چکری، دھلو، بنجار اور کچھ گھر دربار کے سامنے موجود ہیں۔ یہ تمام خاندان اس وقت دربار کے انتظامی معاملات سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی ایک وجہ گورنمنٹ کا عمل دخل بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں۔ حضرت امام دین شیخ داؤد بھٹی کی قبر مبارک مزار کے اندر شمال مشرقی جانب موجود ہے۔ وہاں اور بھی کئی بھٹیوں کی قبریں موجود ہیں جن میں الہی بخش بھٹی، خورشید بھٹی، بہو بھٹی، اللہ وسایہ بھٹی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دربار میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے باقی مرحومین باہر مدفن ہیں، جن میں کریم بخش بھٹی ولد الہی بخش بھٹی، حسن ولد الہی بخش بھٹی، سیٹھ نواز بھٹی ولد اللہ وسایہ بھٹی، محمد سید بھٹی ولد خورشید بھٹی، اللہ رکھا اور ڈھانگا، اللہ یار ڈھنگی، اڈن بھٹی، کالا بھٹی وغیرہ شامل ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والی قبریں شیخ داؤد اور باقی مجاور بھٹیوں کی ہیں۔ حضرت شیخ داؤد بعض روایت میں امام دین بھی کہتے ہیں یہ سبز غلاف والی قبر انہی بزرگ کی ہے۔ مجاوروں کی قبریں اگر ہم دیکھیں تو دربار کے صحن سے لی گئی یہ تصویر موجود ہے اور سامنے قبریں موجود ہیں۔ یہ دربار کا صحن ہے، اس کے ساتھ ہی براندے وغیرہ ہیں۔ دربار کے صحن سے لی گئی قبروں کی تصویر۔ قابل نوٹ بات: دربار حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی خانقاہ تھی۔ مغلیہ کے دور میں خانقاہیں یونیورسٹیز کا درجہ رکھتی تھیں، اس لیے مغلیہ دور میں یہاں کافی ساری تعمیرات کی گئیں۔ میں نے یہ تاریخ مختلف روایات، جگہوں اور لوگوں سے اکٹھی کی ہیں، اس لیے اس میں غلطی کے کچھ حد تک امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، مظہر بھٹی، بہاولپور۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔